السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور یہ اردو کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے کہ اس سے گزشتہ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو حصہ نظم سے جو پہلا نظم کے حصے کا جو حمد باری تعالیٰ کا پورشن ہے وہ ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ اس کو پڑھا تھا، اور اس سے پہلے حصہ نثر کے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج لیکچر نمبر 4 کے اندر ہم حصہ نظم کے ہی دوسرے سبق کو کہ جو کہ ہماری کتاب کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے موجود ہے، تو آج کے لیکچر کے اندر ہم اسی کو پڑھیں گے، اور اس سے بھی کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو تشریح کرنے کے لیے امتحان میں دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اسی سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو مختصر سوال جواب کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں سے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ہر شعر کو اچھی طریقے سے اس کی تشریح سمجھ جائیں، کہ کہیں حصہ نظم کی تشریح والے سوال کے اندر اگر اس کا کوئی شعر آتا ہے تو ہم اچھی طریقے سے اس شعر کی تشریح کر سکیں، اور اس میں جو باتیں موجود ہیں ان سب کے سوالات اور جوابات کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ سوال جواب کے پورشن کے اندر اگر اس سے کوئی سوال آتا ہے تو وہ ہم اچھی طریقے سے کر سکیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہم کوئی بھی چاہے حصہ نثر سے ہو یا حصہ نظم سے ہو، کوئی بھی سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تاکہ مصنف سے متعلق اگر کوئی MCQs آتا ہے تو ہم اس MCQs کو اچھی طریقے سے کر پائیں۔ تو یہ جو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نعت جو ہے وہ ماخوذ ہے محامد خاتم النبیین کتاب سے۔ یہ اس کتاب کے اندر موجود ایک نظم کا حصہ ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح اس نعت کے جو شاعر ہیں امیر مینائی، یہ 1829 کے اندر لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور یہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک علمی گھرانہ تھا، علمی خانوادہ تھا، کہ جس ماحول کے اندر آپ اس دنیا میں آئے تو وہ ایک علمی ماحول تھا، جس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، جس میں آپ نے منطق ہے، فقہ ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، موسیقی ہے، اور اس جیسی اس وقت کی مروجہ جتنی بھی تعلیمات تھی آپ نے ان کو حاصل کی۔ اور امیر مینائی کا شمار ایک بہت بڑے عالم دین میں ہوتا ہے۔ آپ عربی میں بھی ماہر تھے، فارسی میں بھی ماہر تھے، اردو میں بھی ماہر تھے۔ آپ نے کئی جو ہے وہ نظمیں لکھی ہیں، غزل لکھے ہیں، حمد لکھے ہیں، لیکن آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہے نعتیہ کلام، یعنی نعتیہ کلام کے اندر آپ کو بہت شہرت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ادبی مقام کے اندر دیکھا جائے تو ان کو ہم نعت گو شاعر کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ادبی ورثے میں دیکھیں کہ انہوں نے اردو ادب کو کون کون سی کتابیں گفٹ کے طور پر دیں، جو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ انتخاب یادگار ان کی کتاب ہے، صنم خانہ عشق ان کی ایک کتاب ہے، امیر مینائے سخن یہ ان کا ایک مجموعہ کلام ہے۔ اسی طرح مرآت الغیب ایک کتاب ہے ان کی۔ یہ امیر اللغات یہ جب مجموعہ شائع ہونے والا تھا تو اس کے شائع کے سلسلے میں ہی اس کو چھپوانے کے لیے امیر مینائی حیدرآباد دکن گئے ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ تو ان کی وفات 1900 میں عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے امیر مینائی کا۔ تو ان امیر مینائی نے ہی آپ کی موجود کتاب میں موجود جو حصہ نظم میں نعت ہے وہ امیر مینائی کا ہی ہے۔ اب ہم حصہ نعت کے اندر جو نعت موجود ہے اس کے ہر ایک شعر کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، شاعر نے پہلے شعر کے اندر، پہلے میں آپ کو ایسے ہی سمجھا دوں کہ جس طرح ہم نے پہلے حمد پڑھی تو اس حمد کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کہتے کس کو ہیں۔ حمد وہ نظم ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ تو آج جو ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو اس نعت کی تعریف کیا ہے؟ جی، نعت کی تعریف یہ ہے کہ جس نظم کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اب
اس نعت کے تمام شعر کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، اور ہر ایک شعر کے اندر ایک نئے انداز کے ساتھ تعریف کی جائے گی۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر مینائی نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریفی جو کلمات آپ کے لیے کہے ہیں وہ ہیں خلق کے سرور۔ سرور اردو زبان کے اندر سردار کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں سب کے سردار ہیں، اس وجہ سے کہا کہ خلق کے سرور۔ شافع محشر، محشر وہ دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا اور اگلے پچھلے تمام لوگوں کو اور ان کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر دے گا۔ تو محشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے کی جگہ، شافع محشر کا مطلب ہوتا ہے اس محشر کے میدان میں شفاعت کرنے والے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا لقب بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خصوصیت بھی ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی پچھلی تمام امتوں کو جمع فرمائے گا اور وہ سارے کے سارے لوگ حساب و کتاب کے لیے موجود ہوں گے، تو اس دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرنے کی توفیق دے گا، شفاعت کرنے کا حق دے گا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر مینائی نے پہلے شعر کے اندر کہا کہ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں اس شعر کے اندر جو اس کا ردیف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور آخر تک جو ہے وہ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہیں گے، کیونکہ نعت کے ہر شعر کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اچھا، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرسل داور انصاف کو لانے والے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو اس وقت عرب کا ماحول ایسا تھا کہ جس میں ظلم و ستم عام ہے، ہر ایک جو ہے وہ ظالم بنا ہوا تھا، وہ یعنی کہ کمزوروں اور ناداروں کا حق جو ہے وہ چھین لیتا تھا، تو اس وقت کسی کا حق محفوظ نہیں تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایسے معاشرے کے اندر جب ظلم و ستم کا رواج تھا، آپ نے اس معاشرے کو عدل و انصاف والا معاشرہ بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جس کا ذکر فرمایا۔ خاص پیغمبر، پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ ویسے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، لیکن امیر مینائی کہتے ہیں خاص پیغمبر۔ خاص پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، یعنی تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے، اور پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز کو بیان کیا گیا کہ سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو موجود کر کے اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ ہم اپنے محبوب کو اگر تمہارے زمانے میں بھیجیں تو کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ تو سارے نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آ جائیں تو ہم خود بھی ان کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ تو گویا کہ سارے نبی سبھی نبی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص نبی ہیں، خاص پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو سب سے پہلے فرمایا، لیکن کسی نبی کے زمانے میں نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اگر کسی نبی کے زمانے میں آ جاتے تو بعد والے نبی آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم فرما دیتے۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ختم فرمائے، اسی وجہ سے سب سے آخر میں بھیجا تاکہ قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے۔ تو امیر مینائی نے یہی کہا کہ پیغمبر تو سب ہیں، لیکن خاص پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرے شعر کے اندر امیر مینائی کہتے ہیں نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم۔ نور مجسم آپ کو پتہ ہے کہ روشن کو جو ہے وہ نور سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اور سراپا رحمت سراپا نور بن کر ہمارے نبی آئے۔ نیر اعظم، نیر کہتے ہیں روشن کرنے والے کو، اور اعظم کہتے ہیں بڑے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم یعنی سراپا آپ کا جو ہے وہ نور تھا، روشن تھا، اور پھر آپ نے اس روشنی کو آ کر اس کائنات کے اندر پھیلا دیا۔ تو نیر اعظم یعنی پوری کائنات کو آپ روشنی تقسیم کرنے والے ہیں۔ سرور عالم، تمام عالم کے سردار، مونس آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مونس اور غمخوار۔
پھر کہا کہ نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح کے رہبر، نوح کے ہمدم، یعنی ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوا ہو یا ان نبیوں کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے ان سارے نبیوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں ہوتے تھے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہوتے تھے، تو گویا کہ وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو راہ بھی دکھا رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ایک خصوصیت ذکر کی کہ بحر سخاوت، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور سخاوت کہتے ہیں بہت زیادہ مال خرچ کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ سمندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر سے آپ جتنے پانی کو بھی نکال لیں اس کے پانی میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ جتنا بھی خرچ کر دیں اس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ تو بحر سخاوت ہے۔ کان مروت کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ تقسیم کرنے والے ہیں، محبت کو بھی، مال کو بھی اور چیزوں کو بھی۔ آیہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، شافع امت یعنی امت کی شفاعت کرنے والے۔ تو اس شعر کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سخاوت، محبت تقسیم کرنا۔ یہاں تک کہ اس بات کی گواہی مسلمانوں نے تو دی ہے، کافروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی منع فرمایا۔ ایون کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہوتی، اگر وہ سامنے والا مان لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے لیے ایک تہبند بنا کر لے کر آئیں، ایک ایسی چادر بنا کر لے کر آئیں جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو جب وہ حضور علیہ السلام کو دے رہی تھی تو انہوں نے تمنا اور آرزو بھی کی کہ آپ اس چادر کو خوب زیب تن فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ گئے اور آپ نے اس چادر کو جو ہے وہ پہن لیا۔ جب آ کے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے یہ چادر چاہیے۔ تمام صحابہ ان کی طرف غور سے دیکھنے لگے کہ یہ تم نے آج کیا کر لیا کہ جو چیز حضور علیہ السلام کو پسند بھی ہے اور آپ نے اس کو پہن بھی لیا ہے، تم اس کو کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے چونکہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو منع نہیں فرمایا تو ان کو بھی منع نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، اور آپ گھر میں گئے اور آپ نے آ کر اس چادر کو اس صحابی کو دے دیا۔ جب وہ جانے لگے تو کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ چادر آپ نے کیوں مانگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے سے برکت حاصل کروں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سخاوت تھی کہ جو چیز پسند بھی ہے، چاہت بھی ہے، لیکن وہ اپنی چاہت کے اوپر دوسروں کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے۔ جس کے پاس ہو اور وہ تقسیم کرے یہ کوئی کمال نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے موقع پر خرچ کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آتا اور وہ آپ سے سوال کرتا اور آپ کے گھر میں کچھ موجود نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ دکان سے میرے نام پہ لے لو اور میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ تو اس کے بعد امیر مینائی نے اگلے شعر کے اندر حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت کا اور آپ علیہ السلام کی صفت کا ذکر کیا کہ مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک جنت یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے 10 صحابی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ، یعنی ان کو اس دنیا کے اندر ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ تو جنت کی خوشخبری اس وجہ سے سنا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو جنتی بنا دیں، جنت میں کا مالک بنا دیں۔ تو اسی وجہ سے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا میں ہی آپ نے جنت کا مالک جو ہے وہ صحابہ کو قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے
جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی خواتین کے سردار ہیں۔ تو جب یہ جنت کی تمام خواتین کے سردار ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے تمام بوڑھے مردوں کے سردار ہیں۔ تو یہ ہے مالک جنت۔ قاسم کوثر، کوثر ایک نہر ہے کہ جو جنتی نہر ہے، جو جنت سے آ رہا ہے، اور میدان محشر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مالک بنایا جائے گا۔ جب لوگ پیاس کے مارے ان کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی اور وہ اپنے ہی پسینے کے اندر شرابور ہو رہے ہوں گے، تو بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ تو اس آب کوثر اور حوض کوثر کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ محشر کے میدان میں صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو تم مجھ سے پل صراط پہ ملنا، کہ پل صراط ایک ایسا پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کہ جو بھی اس کے اوپر ایک مرتبہ آئے گا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے وہاں پر تلاش کرنا کہ میں گرتے ہوئے امتیوں کو جو ہے وہاں پہ سہارا دے رہا ہوں گا، اور فرمایا کہ اگر میں وہاں پر نہ ملوں تو تم مجھے کوثر پہ کے کنویں پر تلاش کرنا کہ میں اپنی پیاسی امت کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کوثر پلا رہا ہوں گا، اور اگر وہاں بھی نہ ملو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا اور اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ تو یہ ہے قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبہ۔ یہاں پر اس شعر کے اندر بھی امیر منائی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری صفات کو جمع کر دیا۔ ایک ہے رہبر موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دکھانے والے۔ ہادی عیسیٰ، آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہادی اور رہبر، رہنما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا آپ کو ہادی اور رہبر بنایا، اور اس کا اظہار معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو سارے کے سارے نبی جو ہے وہ آپ کے پیچھے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے آگے تھے۔ تو رہبر بھی تھے، ہادی بھی تھے، اور آپ ان کے امام بھی تھے۔ تارک دنیا، آپ دنیا کو ترک کرنے والے تھے۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک فرما دیا اور دنیا کے اندر دنیا کے خزانوں کا مالک عطا فرما دیا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے دنیا کو ترک کر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشکش رکھی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور جو مال بھی آیا، یہاں تک کہ مسجد النبوی کے صحن بھرے پڑے تھے ان خزانوں سے، لیکن آپ اپنے گھر اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ آپ نے ان سب مالوں کو غریبوں میں تقسیم نہیں فرما دیا۔ تو گویا کہ آپ سے کے پاس مال ہو یا نہ ہو، آپ دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا کو ترک کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد مالک عقبہ، عقبہ کہتے ہیں جنت کو، یعنی آخرت کو۔ تو مالک عقبہ یعنی آخرت کے مالک، آخرت میں جنت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک۔ فرمایا کہ ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو خاک پہ ہی سو جاتے تھے، اور اپنے سر کے نیچے آپ تکیہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر سویا کرتے تھے۔ تو شاعر نے اس تمام تعریف، مرتبے اور مقام کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام دیا، لیکن عاجزی کا حال یہ تھا کہ آپ خاک پہ سوتے تھے اور ہاتھ کے نیچے تکیہ کے طور پر ہاتھ جو ہے وہ رکھ لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ۔ امیر منائی نے یہ فرمایا کہ جب وہ نعت لکھ رہے ہوتے تھے
تو بہت ہی محبت بھرے لہجے میں، بہت محبت بھرے انداز میں، مملو کہتے ہیں بھرے ہوئے کو، تو محبت سے بھرے ہوئے ریشہ ریشہ ہے. کیوں نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ کہ امیر منائی نے ویسے تو غزل بھی کہے، نظم بھی لکھی، حمد بھی کہا اور شعر و شاعری بہت کی، لیکن بالآخر انہوں نے آخری وقت کے اندر اپنا پیشہ یہ بنا لیا کہ اب وہ اگر نظم لکھتے تھے اور شعر کہتے تھے تو صرف اور صرف نعت ہی کے شعر کہتے تھے، اور ان کو اپنا پیشہ بنا کے کہتے تھے کہ اب ہم نعت لکھیں گے تو صرف محبت بھرے الفاظ کے ساتھ لکھیں گے. درد ہمیشہ دل بر شپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیشہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر جھکے ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیشہ جب نعت بنا لیا تو زندگی بھر اب اسی در کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہ در چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو یہ وہ نعت کے تمام اشعار تھے کہ جن میں موجود تمام کے تمام الفاظ کے میں نے معنی آپ کو بتا دیے اور اس کی جو تشریح بنتی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب ایک سوال جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حمد اور نعت میں فرق لکھیں، حمد اور نعت اور منقبت میں فرق لکھیں. تو دیکھیں جو اشعار میں، جس اشعار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو جائے وہ حمد ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو وہ نعت ہے، اور جس میں صحابہ یا بزرگان دین کی تعریف ہو وہ منقبت کہلاتی ہے. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا، اور ان سوال جواب کو آپ یاد کر لیں گے. انشاءاللہ ہماری اب ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.